کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بارش صرف پانی نہیں ہوتی بلکہ آسمان، ہوا، سمندر اور زمین کے درمیان چلنے والا ایک زبردست نظام ہوتا ہے؟ ایک ایسا نظام جو اتنا مکمل ہے کہ اگر ذرا سا بھی بگڑ جائے تو زندگی ناممکن ہو جائے۔ بادل خود سے نہیں بنتے، ہوا بے مقصد نہیں چلتی، اور پانی بغیر منصوبے کے نہیں گرتا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ پورا نظام قرآن نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت 22 میں فرماتا ہے کہ ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بوجھ اٹھانے والی ہوتی ہیں، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس سے تمہیں پلاتے ہیں۔ اس مختصر سی آیت میں بارش کے پورے نظام کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یہاں 3 چیزوں کا ذکر ہے: ہوا، بادل اور پانی کا نزول۔ آج جدید سائنس بتاتی ہے کہ واٹر سائیکل یعنی پانی کا چکر زمین پر زندگی کے لیے بنیادی نظام ہے۔ سورج کی گرمی سمندروں، دریاؤں اور جھیلوں کے پانی کو بخارات بنا کر اوپر اٹھاتی ہے۔ اس عمل کو ایواپوریشن کہا جاتا ہے۔ یہ بھاپ ہوا کے ذریعے فضا میں اوپر جاتی ہے۔ یہاں قرآن کا لفظ ہواؤں کو بھیجنا بہت معنی خیز ہو جاتا ہے۔ ہوا صرف چلتی نہیں بلکہ نمی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ اگر ہوائیں نہ چلیں تو بادل ایک ہی جگہ رک جائیں اور باقی علاقے خشک رہ جائیں۔ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ ہوا صرف پانی کو منتقل نہیں کرتی بلکہ پولن، گرد و غبار اور چھوٹے ذرات بھی فضا میں لے جاتی ہے۔ یہی ذرات بادلوں کے اندر مرکز کا کام کرتے ہیں، جن پر پانی کی بوندیں جمتی ہیں اور بادل بنتے ہیں۔ اس عمل کو کنڈنسیشن کہا جاتا ہے، یعنی ہوا واقعی گرد اٹھانے والی ہوتی ہے۔ بادل دراصل فضا میں معلق چھوٹی چھوٹی پانی کی بوندیں ہوتے ہیں۔ جب یہ بوندیں آپس میں مل کر بڑی ہو جاتی ہیں اور ان کا وزن بڑھ جاتا ہے تو وہ زمین پر بارش کی صورت گرنے لگتی ہیں۔ یہی پریسپیٹیشن کا عمل ہے۔ اب ذرا سوچیں، 1400 سال پہلے لوگ کیا جانتے تھے؟ انہیں لگتا تھا کہ بارش بس اچانک آسمان سے ہوتی ہے، لیکن قرآن پہلے ہواؤں کا کردار بیان کرتا ہے، پھر پانی کے نزول کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بالکل وہی ترتیب ہے جو آج سائنس بیان کرتی ہے۔ قرآن ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں جوڑتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے بارش نکلتی ہے۔ یہ بیان بادلوں کی تشکیل کے مراحل سے ملتا ہے: جمع ہونا، ملنا، اوپر کی طرف بڑھنا اور پھر بارش ہونا۔ فضا میں مختلف درجہ حرارت کی تہیں ہوتی ہیں۔ جب گرم اور مرطوب ہوا اوپر جاتی ہے تو ٹھنڈی ہو کر پانی کی بوندوں میں بدل جاتی ہے۔ جب یہ عمل شدید ہو تو گرج چمک والے بادل بنتے ہیں جو تیز بارش اور بجلی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ سب ایک مکمل نظام کے تحت ہوتا ہے۔ اگر بارش کا نظام ذرا سا بھی بگڑ جائے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ زیادہ بارش ہو تو سیلاب، کم ہو تو قحط۔ لیکن زمین پر پانی کی تقسیم اتنی متوازن ہے کہ زندگی قائم ہے۔ یہ توازن خود ایک نشانی ہے۔ ہوا کا کردار صرف بادل لانے تک محدود نہیں۔ ہوائیں درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہیں، سمندروں کو متحرک رکھتی ہیں اور موسمی نظام کو متوازن بناتی ہیں۔ یعنی ہوا زمین کے لائف سپورٹ سسٹم کا حصہ ہے۔ قرآن کا مقصد یہ سب صرف سائنسی معلومات دینا نہیں بلکہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرنا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ پانی کیسے نازل ہوتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے؟ یعنی بارش صرف پانی نہیں، رحمت ہے۔ فلسفیانہ طور پر سوچیں، اگر پانی کا یہ چکر رک جائے تو کیا ہوگا؟ زمین بنجر، فصلیں ختم، انسان اور جانور بھوک سے مر جائیں۔ یعنی زندگی کا نظام ایک ایسے نظام پر قائم ہے جو انسان کے قابو میں نہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب قدرتی قوانین ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قوانین بنائے کس نے؟ یہ اتنا درست نظام کیسے ترتیب پایا کہ ہر سال کھربوں ٹن پانی گردش کرتا ہے اور پھر بھی توازن برقرار رہتا ہے؟ جب انسان بارش دیکھ کر صرف موسم کی خبر سمجھتا ہے تو وہ اصل پیغام کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔
آج سیٹلائٹس اور ریڈار کے ذریعے ہم بادلوں کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی بارش کا مکمل کنٹرول انسان کے پاس نہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے جو چل رہا ہے۔ ہوا اور بارش کا یہ نظام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی ایک مربوط نظام ہے۔ سمندر، ہوا، بادل، زمین، پودے اور انسان سب ایک زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ جب ہم سورۃ الحجر کی آیت پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے سادہ الفاظ میں ایک مکمل قدرتی نظام کی طرف اشارہ کر دیا، جسے آج سائنس تفصیل سے سمجھا رہی ہے۔ اس لیے بارش کو صرف پانی نہ سمجھے، یہ اللہ کی رحمت، قدرت کی نشانی اور زندگی کا ذریعہ ہے۔ ہوا جو چلتی ہے وہ بے مقصد نہیں چلتی۔ اگر انسان ان نشانیوں پر سچے دل سے غور کرے تو اس کا دل اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ سائنس ہمیں طریقہ بتاتی ہے، قرآن ہمیں مقصد بتاتا ہے، اور یہی دونوں کا فرق اور خوبصورتی ہے۔ ایک کیسے بتاتا ہے، دوسرا کیوں بتاتا ہے۔